वेलकम बैक। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुडिशियल कमीशन का दूसरा इजलास तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में आने बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर गौर होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार भी शरीक होंगे। इजलास में सिंध बार कौंसिल के मेंबर को भी मदऊ किया गया है। सिंध में आनी बेंचेस के क़याम के सिलसिले में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तलब किया गया है। आपको खबर दें, इजलास में वज़ीर कानून सिंध भी शरीक होंगे। इजलास में सिंध बार कौंसिल के मेंबर को भी मदऊ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ तक रसाई फराहमी में बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए कलील मुद्दती और वसत मुद्दती पॉलिसी पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के इलामिया में मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले जायजा इजलास के मुताबिक इंकशाफ हुआ है कि मुल्क में 2273 दहशतगर्दों के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें से सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इलामिया में मज़ीद कहा गया कि इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले प्रोफेशनल्स, अदालती अमले, निज़ाम इंसाफ के अहम किरदार यानी वकला तंजीमों से राय ली जा रही है। अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले अवाम से भी बहस कराई जाएगी। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस ने शिरकत की। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का लंबे अरसे से ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने का फैसला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, FBI हुकाम और माशी मारीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन FBI अटॉर्नी जनरल सलीम मानवीवाला और मोहसिन अजीज शरीक हुए। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के 3496 टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर तशवीश का इजहार किया। इलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, FBI हुकाम और माशी मारीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ तक रसाई और फराहमी में बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए कलील मुद्दती और वसत मुद्दती पॉलिसी का जायजा इजलास। मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के एलामिया के मुताबिक इंकशाफ हुआ है कि मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें से सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक इजलास में ATC कोर्ट्स को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस ने जजेस को बिला खौफ फैसलों की हिदायत की। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी की गवाहान की बाहिफाजत पेशी यकीनी बनाने पर भी गौर किया गया। एलामिया में मजीद कहा गया कि इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ पस मंजर रखने वाले प्रोफेशनल्स, अदालती अमले, निज़ाम इंसाफ के अहम किरदार यानी वकला तंजीमों से राय ली जा रही है। अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले आवाम से भी बहस कराई जाएगी। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस ने शिरकत की। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 4,28,000 रुपए कर दिया गया, जबकि जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 कर दिया गया। दूसरी जानिब हाई कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। हाई कोर्ट के जज का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया, जबकि जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान झड़प, 5 ख्वारिज हलाक हो गए हैं। फायरिंग के तबादले के दौरान 4 बहादुर जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार तैयब शाह, लॉन्स नाइक गुलाब जमान, लॉन्स नाइक मुजम्मिल महमूद और लॉन्स नाइक हबीबुल्लाह शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 14 ने दहशतगर्दों के खिलाफ बेजिगरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इलाके को दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IGP के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान
بعض اضلاع میں امن و امان کی خراب صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے نئے لائحہ پر طویل و غور و خوض اور اہم فیصلے کیے گئے اور مختلف واقعات میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ اجلاس میں صوبے کے بعض اضلاع میں امن و امان کے حوالے سے پولیس کو مرکزی کردار دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور امن و امان کی بہتری کے لیے پولیس اور سول انتظامیہ کی استعداد میں اضافے پر اتفاق اور اہم فیصلے کیے گئے۔ پولیس کو بلٹ پروف گاڑیوں کی جلد فراہمی اور خالی سامیوں پر جلد بھرتی کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ صوبے سے تعلق رکھنے والے پاک فوج اور ایف سی کے گزشتہ 6 مہینوں کے دوران شہید ہونے والے شہداء کے لواحقین کے لیے پیکج دینے کا فیصلہ بھی اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ علی منگنڈا پور نے کہا کہ امن ہماری اولین ترجیح ہے، اس پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدر صوبائی کابینہ اجلاس، صوبائی حکومت نے آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ کابینہ ارکان کے مطابق اسلام آباد احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کارکنوں پر شیلنگ اور تشدد کیا گیا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹ پیٹیشن دائر کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق کوئی بھی پاکستانی کسی جرم میں ملوث ہو تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آئی جی اسلام آباد نے غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنائے جس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ سی ڈی اے کے پی ہاؤس بند کرنے کے لیے مختلف بہانوں کا سہارا لے رہی تھی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی خراب صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ گورنر کے پی اور وفاقی وزیر اطلاعات نے صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا نوجوانوں کو انتشاری سیاست سے دور رکھنے اور مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی وفاقی ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی حکومت صوبے میں دانش اسکول کے قیام و معیاری تعلیم کے فروغ کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی ٹرمپ سے امیدیں لیکن متضاد بیانات، زلفی بخاری کی ٹرمپ کی ٹیم سے رابطوں کی تصدیق، کہتے ہیں ہمیشہ ٹرمپ کے ٹیم ممبرز اور خاندان کے افراد سے رابطے میں رہا۔ اسد کیسے کہتے ہیں ٹرمپ کی کامیابی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ خواجہ آصف بولے ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ ٹرمپ کی کامیابی سے پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہوں گی یا نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت گو مگو کا شکار، ایک نے امید لگا لی، دوسرے نے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے دعویٰ کیا ٹرمپ کی بیٹی اور داماد ان کے ذاتی دوست ہیں، انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے خود واشنگٹن جاؤں گا۔ فواد چودھری بولے رہائی کے لیے ٹرمپ مداخلت کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کی قراردادوں کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ دوسری طرف اسد قیصر نے کہا انہیں ٹرمپ کی کامیابی سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنے ملک کے معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے۔ رؤف حسن نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے 2 میٹنگز میں بانی پی ٹی آئی سے متعلق معاملے کو ترجیح دینے کی ضمانت ملی ہے، ہم نے کبھی ٹرمپ کے جیتنے سے بانی پی ٹی آئی کے آزاد ہونے کی امید نہیں لگائی۔ امریکہ کے اپنے الیکشن ہے، وہ جمہوری ملک ہے، وہاں ایک جمہوری پروسیس ہوا ہے اور ان کا مطلب جو پالیسی ہے، ہم جو ہے نا صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے عوام کی طرف اور اپنے ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ آج نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم ہے، وہ اپنے بھائی کی روایات کی پاسداری کرے گا۔ بالکل ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ ہم نے کیوں کسی کا جو نواز شریف نے جو روایت ڈالی تھی، آج نواز شریف کا بھائی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، وہ اپنے بھائی کی روایات کو جو ہے نا اس کی پاسداری کرے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے متعلق قیاس آرائیاں غلط ہیں۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کی۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر ہم بھی سمجھتے تھے سب ٹھیک ہو گیا، حکومت جو اقدامات کر رہی ہے ان کے گلے پڑے گا۔ انہوں نے کہا علی منگنڈا پور کی قائدانہ صلاحیت پر بھروسہ ہے، بانی پی ٹی آئی کے علاوہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ ہمارے خلاف جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں ماضی میں 2 سال 2.5 سال میں، ان کا آغاز ہی جو بائیڈن کے انتظامیہ کے سائفر سے ہوتا ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ خان کے دور میں ہم نے بھی یہ سوچا تھا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے ہم سیکیور ہو گئے تھے۔ مجھے اعتماد ہے علی امین خان پہ کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے لکار لاتے ہوئے جو انتظامی انتظامات ہوں گے جلسے کے لیے، وہ انتہائی جو ہے ماضی کے تمام تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے خوش آئند ہوں گے۔ حکومت کا سرکاری جامعات کے چانسلر کا عہدہ گورنر سے لے کر وزیر اعلیٰ کو دینے کا فیصلہ، کے پی کی سرکاری جامعات کے چانسلر اب گورنرز نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔
وزیر اعلیٰ کے پی کی صدارت میں ہونے والے 70ویں کابینہ اجلاس میں منظوری دے دی گئی. ذرائع کے مطابق خواتین جامعات میں وائس چانسلر سے خواتین تعینات کی جائیں گی. وائس چانسلر کی تقرری کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 4 سال کر دی گئی ہے. وائس چانسلر کی وسط مدتی کارکردگی کی جانچ حکومتی کمیٹی کرے گی. یونیورسٹی ایکٹ 2012 میں ترمیم کے بعد بحیثیت چانسلر اختیارات وزیر اعلیٰ کو مل جائیں گے. ترمیم مسودہ جلد تیار کر کے منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. ایک ماہ سے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد بند. ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہاؤس میں کسی بھی سرکاری اہلکار اور حکومتی نمائندوں کو کمرے میں الاٹ نہیں کیے جا رہے. ذرائع کے مطابق کے پی ہاؤس بند ہونے کے باعث سرکاری اہلکار ہوٹلوں میں ٹھہرنے لگے. سرکاری اہلکار ہوٹلوں میں ٹھہرنے سے ٹی اے ڈی اے کے بل اضافی بننے لگے. کے پی ہاؤس بند ہونے سے ہاؤس کی اپنی آمدن بھی ختم ہو گئی. خیبر پختونخوا ہاؤس میں کل 75 کمرے ہیں. ہر کمرے کا کرایہ 5500 روپے وصول کیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین نے 4 اکتوبر کے بعد ہاؤس کو تحکم ثانی بند کر دیا. ہاؤس بند ہونے سے روزانہ 4,12,000 روپے کا نقصان ہونے لگا. ہاؤس کی بننے سے اب تک 1,40,00,000 روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس ہم سب کا ہے, اس کو دہشت گردوں کا گڑھ نہ بنائے. وفاقی وزیر انجینئر امین مقام کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. کے پی حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی پلان ہی نہیں. بانی پی ٹی آئی سے معاشی بہتری برداشت نہیں ہو رہی. امریکی شخصیات کی سطح پر معاملات نہیں رکھتے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ٹرمپ آ گیا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. گنڈاپور صاحب کس طرح باتیں کرتا ہے, کس طرح نان سیریس باتیں کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز, اساتذہ وہ اپنے حقوق اور رائٹس کے لیے نکلے, اور پھر حکومت کی طرف سے یہ انسٹرکشن دینا کہ جو بھی اسٹرائک میں آتا ہے, احتجاج کرتا ہے, تو ان کو نوکری سے نکالا جائے, ان کو سسپینڈ کر دیا جائے. کے پی کے کی پارلیمنٹیرین کا ہاؤس ہے, مگر اس کو دہشت گردی اور ٹیررزم ہاؤس نہ بنائے. تو ایک واحد آپ ہے کہ آپ کے ساتھ لینے کا تو دینے کا تو کچھ آپ کا پلان ہی نہیں ہے. کہ شرح سود میں 22% سے 15% پر کیا آ گیا, اور ایک عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے. رکن قومی اسمبلی مبارک زیب نے کہا ہے 8 ماہ گزر گئے, میرے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا. وفاقی حکومت نے باجوڑ کے لیے فنڈ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے. 8 مہینے گزر گیا اور میرے شہید بھائی ریحان زیب خان جو الیکشن کمپین کے دوران مین شہرہ, مین چوک ہے, مین خار ہے, ان پر فائرنگ ہوا اور وہ شہید ہو گیا. 8 مہینے گزر گیا, لیکن وہ کہہ رہے کہ کے پی میں ہمارا گورنمنٹ ہے اور ان کا قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. تو میں اس وجہ سے ان کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں اب ناوٹ استعمال کر رہا ہوں. پختونخوا کابینہ میں ایک اور معاملے خصوصی شامل کرنے کے ساتھ ایک مشیر کو صوبائی وزیر بنانے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. طارق محمود خان صدرزئی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی کا عہدہ سونپا گیا, جبکہ مشیر خزانہ مزمل اسلم کو وزیر بنانے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. کے پی کابینہ میں وزراء کی تعداد 15 ہو گئی, معاون خصوصی کی تعداد 12 ہو گئی ہے, جبکہ مشیروں کی تعداد 5 ہو گئی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے 3.5 ارب روپے کی لاگت سے پاکستان بھر میں بنو کابل پروگرام کا آغاز کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعمرمان نے کہا کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سمیت دیگر کورسز کروانے کے بعد روزگار میں بھی معاونت کریں گے. آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس فری بنایا جائے تاکہ اس شعبے میں نوجوانوں کے لیے زیادہ مواقع پیدا ہوں. بنو کابل کا مقصد ملک بھر سے طلبہ کو آئی ٹی سمیت مختلف ورسز کروانا ہے اور بے روزگاری کے خاتمہ ہے. صدر الخدمت ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ 2 سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سمیت دیگر کورسز کروائیں گے. الخدمت کی جانب سے پنجاب, سندھ, کے پی, بلوچستان, گلگت اور آزاد کشمیر میں 200 سے زائد ٹریننگ سینٹرز قائم کریں گے. سی بی ڈی پنجاب کی جانب سے سلیکون بلاک NSITCT میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ٹینڈرز کے لیے ٹیکنیکل بڈ اوپن کر دی گئی ہے. بڈ اوپننگ کے نظام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام کنسٹرکشن کمپنیوں کے نمائندوں کے سامنے ٹیکنیکل بڈ کھولی گئی ہے. NSITCT سلیکون بلاک کے انفراسٹرکچر کے ٹینڈرز کی مالیت کا تخمینہ 4.18 ارب روپے ہے. ٹینڈر میں NLC, حبیب کنسٹرکشن سروسز, مارکسنز, حسنات برادرز, مقبول کوالزن اینڈ جوائنٹ وینچر اور ڈیزائن انجینئرنگ نے حصہ لیا.
NSIT सिटी सिलिकॉन ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड वर्क्स, MV, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ICT का काम किया जाएगा। टेक्निकल बिड्स को नस्पा की जांच पड़ताल के बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के शोबा केमिस्ट्री के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा तीसरी बैन अवी कॉन्फ्रेंस बनवान केमिस्ट्री में नए रुझानात और तहकीक गुज़िश्ता रोज़ जामिया के मरकजी कैंपस में अख्ताम पजीर हो गई है। कॉन्फ्रेंस में दर्जनों महक़क़ीन और स्कॉलर्स ने साइंसी इल्म और इख्तरा के रुझान में इजाफे के लिए अपने मुकाला जात और तजर्बात शेयर किए। आलमी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने कहा कि इल्म, तहकीक और इख्तरा के लिए ये कॉन्फ्रेंस एक मरकज़ का किरदार अदा करेगी। ये कॉन्फ्रेंस आलमी तनाजुर में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने और साइंसी अलूम की सरहदों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अज़म की निशानदही करती है। इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर विजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम सईद, फैकल्टी मेंबरान, तलबा, स्टाफ और मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद भी मौजूद थी। स्मोक का रोग आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी पहले जबकि मुल्तान दूसरे नंबर पर है। लाहौर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 857 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात का कहना है आइंदा आने वाले अयाम में स्मोक की शरह में मजीद इजाफे का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट ने ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। 3 साल बच्ची ने फिजाई आलूदगी पर काबू ना पाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन के 18 अजला में 12वीं जमात तक के तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। 17 नवंबर तक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। स्मोक की वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन में 31 जनवरी तक मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। दफातर में हाजिरी 50% हो गई। सरकारी दफातर में मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। लाहौर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया है। लाहौर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू कर दी। 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 15 FIR दर्ज की गई हैं जबकि 4 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए हैं। एंटी स्मोक मुहिम में महकमों और इंतजामिया के अलावा 3850 रजाकार कमेटियां भी खिदमात अंजाम दे रही हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मसाजिद से स्मोक में एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने के ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। 9000 किसानों की तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी को कंट्रोल करने वाला आला आइंदा 7 रोज में नस्ब किया जाएगा। आला नस्ब करने वाले जनरेटर्स को सील किया जाए और जब तक आला नहीं लगाया जाता उनको सील रखा जाए। हॉट स्पॉट एरियाज से तजावुजात को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक रुकने से आलूदगी ना बने। अदालत ने हुकूमत के स्मोक के हवाले से इक़दामात की तारीफ भी की। तहरीरी हुक्म के मुताबिक सरकारी वकील ने बताया कि अदालती हुक्म पर सुपर सीडर किसानों को तकसीम किए गए। डीजी माहौलियात के इक़दामात से भी माहौलियाती तब्दीलियों पर फ़र्क पैदा होगा। LDA के वकील ने अंडर पासेस की तज़यीन और राइश से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहरी हारून फारूक समेत दीगर ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। 3 साल बच्ची ने भी फिजाई आलूदगी पर काबू ना पाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने 3 साल अमल सखरा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने बैरिस्टर अली जफर की वसातत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार अपने दोस्तों और आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर कर रही है। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर-ए-इक़्तिदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास इलामिया के मुताबिक तमाम शुगर मिलें 21 नवंबर से क्रशिंग शुरू करेंगी। मुकर्रर तारीख तक क्रशिंग न करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। काश्तकारों की तमाम अदायगियाँ क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले मुकम्मल की जाएंगी। इजलास में वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने भी शिरकत की। मुल्क में शुगर के स्टॉक की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। आने वाले सीजन के लिए गन्ने की फसल के तखमीने का जायजा लिया गया। आने वाले क्रशिंग साल में चीनी के मजमूई स्टॉक की पोजीशन का भी जायजा लिया गया। बोर्ड ने मकामी मार्केट में चीनी की मौजूदा कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा मकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी का रुझान है।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے ایسے کئی شعبے ہیں جس میں حکومت سندھ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے احسن اقبال سے کہا کہ آپ سندھ سے سیکھیں، سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے، مسائل پورے پاکستان میں ہیں، صرف پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کے خلاف پروپیگنڈے کی دکان کھولی گئی، ایک شخص کو فرشتہ جبکہ کچھ جماعتوں کو برا بنا کر پیش کیا گیا۔ فارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے ایک نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہوا آیا ہے کہ ہمیشہ کبھی نیگیٹو بات ہو تو پھر وہ پیپلز پارٹی سے مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب ٹف کمپٹیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس طرح کے سیکٹرز ہیں جہاں پہ کمپٹیشن ہے ہی نہیں۔ تھر پارکر آپ گئے، ننگر پارکر، جو انرجی پروجیکٹس ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بھی بنیاد جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے رکھی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے میرے سامنے سندھ میں 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہمیں سندھ سے اپنے ان آفیسرز کو کہا، ایک دفعہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ جی آپ سندھ سے سیکھیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ کتنا آگے جا چکا ہے۔ یہ شروع میں ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا۔ پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گئی تو اس وقت بھی جو ایم او یوز یا جو پروجیکٹس محترمہ شروع کرنے جا رہی تھی، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی اور انہوں نے وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اسکریپ کر دیے۔ کچھ لوگ جو ہے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دکھاوا زیادہ کریں اور کام کم کریں۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کی مقصد ہوتا ہے کام کچھ نہ کریں اور صرف لوگوں پہ تنقید کریں، لوگوں کو گالیاں دیں۔ کھیلوں کے میدان سے آپ کو بتائیں آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں کم بیک کرنے کا مشن شاہین کینگروز پر جھپٹنے کو تیار ہیں۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ مکمل طور پر فٹ ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا دوسرا ون ڈے آج ایڈلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں پاکستانی وقت کے مطابق 8:30 پر مد مقابل آئیں گی۔ 3 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ نسیم شاہ کہتے ہیں کہ پہلے میچ میں غلطیاں کی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جیت کے بہت قریب تھے، بالرز نے شاندار کارکردگی دکھائی، دوسرے میچ میں کم بیک کریں گے۔ بھارتی ٹیم آئندہ برس پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کرے گی یا نہیں لکھ کر جواب دیں۔ پی سی بی نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو پیغام پہنچا دیا۔ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان آئے گی یا نہیں اب تک بھارتی حکومت یا بی سی سی آئی کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ پی سی بی نے بھارت کو پیغام پہنچا دیا کہ ہاں یا نہ کا جواب لکھ کر بھیج دیں۔ آئی سی سی کی جانب سے 12 نومبر تک چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے۔ بھارت کے تمام میچ لاہور میں شیڈول کیے جائیں گے۔ تھل کے صحراؤں کی خاموشی کو چیرتی ہوئی انجن کی آوازیں اور ریت اڑاتی تیز رفتار گاڑیاں، تھل میں 4 روزہ ڈیزرٹ جیپ ریلی کا میلہ سج گیا ہے۔ جیپ ریلی میں 100 سے زائد مرد و خواتین ریسر شرکت کریں گی۔ پہلی مرتبہ غیر ملکی ڈرائیورز بھی ریلی میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر معززین علاقہ نے پرچم کشائی کر کے ریس کا افتتاح کیا۔ ایونٹ میں آج کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ 9 نومبر کو سٹاک کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ 10 نومبر کو خواتین اور موٹر سائیکل ریسنگ کے مقابلے ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔